بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ثلاثیات بخاری کل کتنی ہیں؟ ان میں سے حنفی شیوخ سے جو امام بخاری نے روایت کی وہ کتنی ہیں؟ وہ کون کون سے حنفی شیوخ ہیں؟ تو یہ ہے تعلیقات القاری علی ثلاثیات البخاری، یعنی ان 22 حدیثوں کی علیحدہ شرح جو ملا علی قاری نے کی ہے۔ تعلیقات القاری علی ثلاثیات البخاری، اس کے اندر یعنی ان کے جو حنفی شیوخ ہیں ان کا سارا تذکرہ اور پھر حدیث شریف کی شرح ہر حدیث کی، جو یہ 22 حدیثیں ہیں۔ یہ کتاب پہلے صرف اس کا تذکرہ ملتا تھا، پھر میں جب جاتا رہا ہوں باہر تو مسلسل تلاش تھی، پھر یہ ڈھونڈی۔ ایک سبق پہلے گزر چکا ہے شروحات بخاری کا، تو ایک قول ہے ابن خلدون کا، وہ کہتے ہیں وَلَقَدْ سَمِعْتُ كَثِيرًا مِّن شُيُوخِنَا رحمهم اللہ، كثيرا من شيوخنا رحمهم اللہ۔ ابن خلدون کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بہت سے شیوخ سے یہ بات سنی، یقولون شرح کتاب البخاری دین علی الامہ، کہ کتاب بخاری کی شرح امت پہ قرض ہے، یعنی بخاری شریف کی شرح امت پر قرض ہے۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اس وقت تک کسی نے شرح کی نہیں تھی، شروحات لکھی گئی تھیں، مگر اس کے باوجود یہ مانا جاتا تھا کہ کسی نے بھی شرح لکھنے کا حق ادا نہیں کیا، جس طرح کہ بخاری شریف کی شرح کا حق ہے۔ جس وقت ابن خلدون یہ لکھ رہا تھا اس سے پہلے کی ساری شروحات کے لحاظ سے یہ تھا کہ یعنی شرحیں تو اگرچہ لکھی گئی ہیں مگر کوئی ایسی شرح نہیں کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس نے بخاری شریف کی تشریح کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو پھر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی آپ نے شرح لکھنا شروع کی، یعنی ابن خلدون کے بعد یہ جو فتح الباری شرح بخاری ہے تو 817 ہجری میں اس کا آغاز کیا اور 842 ہجری تک 25 برس میں فتح الباری شرح بخاری لکھی، جبکہ مقدمہ جو ہے ہدی الساری وہ اس سے بھی 3 سال پہلے لکھ چکے تھے، یعنی 813 میں۔ اس کے بعد پھر 25 سال انہوں نے لگائے، تو یہ پھر یعنی زندگی بھر 25 سال میں وہ مسلسل اضافے کرتے رہے مزید اپنی شرح کے اندر۔ جب مکمل فتح الباری لکھی گئی اور پھر علماء نے اس کو پڑھا تو ابن حجر عسقلانی کے شاگرد ہیں حافظ سخاوی، تو حافظ سخاوی نے پھر یہ کہا کہ ابن خلدون نے جس قرض کا ذکر کیا تھا کہ امت پر قرض ہے کہ صحیح بخاری کی کوئی جامع شرح لکھیں، تو حافظ سخاوی نے کہا کہ ہمارے استاذ محترم نے امت کی گردنوں سے وہ قرض اتار دیا ہے۔
یہ اس میں لکھنا ہے جو شروحات کا باب ہے، اس کے اندر یعنی شروحات پر اگرچہ پہلی سب سے شرح تو امام خطابی کی ہے، تو سب سے جامع جو ہے وہ یہ ہے، اور پھر فقہ حنفی کے لحاظ سے سب سے عمدہ جو ہے وہ عمدۃ القاری شرح بخاری ہے۔ کتنی عادات بخاری ہو گئی ہیں؟ 12ویں۔ ایراد المعلقات، کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی حدیث مرفوع مسند کے علاوہ آپ نے معلقات کو بھی بخاری شریف میں روایت کیا ہے۔ تو اس کے ساتھ وہ لگانی ہے بحث جو تعلیقات بخاری کی بحث پہلے گزر چکی ہے کہ صیغہ جزم کے ساتھ ذکر ہوگا یا صیغہ جزم کے ساتھ ذکر نہیں ہوگا، اور اس کے علاوہ بھی ابھی ایک بحث ہے۔ اچھا جی، تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی جو تعلیقات لاتے ہیں تو اس میں آپ کی کئی اغراض ہیں۔ نمبر 1، استشہاد، لغوی معنی ہے گواہی طلب کرنا، یعنی جو ترجمۃ الباب میں دعویٰ کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے، اس پر بطور گواہ پیش کرتے ہیں تعلیق کو۔ دوسرا مقصد جو ہے وہ ہے تقویت، یعنی دلیل تو اور بھی ہے امام بخاری کے پاس، صرف یہی تعلیقی دلیل نہیں مگر اصل دلیل کی تقویت کے لیے اس کو ذکر کرتے ہیں۔ یعنی پہلا مقصد تو یہ تھا نا کہ بطور دلیلی تعلیق کو پیش کرتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ بطور دلیل تو حدیث مرفوع مسند یہ آیت پیش کی ہے، لیکن اس کو بطور تائید اور تقویت کے پیش کرتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ وہاں مقصد بیان اختلاف ہے، تو تعلیق کے ضمن میں پہلے ایک بحث گزر چکی ہے، دوسری بحث تو جو مرفوعات میں سے معلق ہو، مرفوعات میں سے معلق کا مطلب یہ ہے کہ آگے قول صحابی نہیں لکھا ہوا کہ مثلا ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، تو آگے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موقوف ہے، تو موقوف کو بھی تعلیقاً ذکر کیا جا سکتا ہے کہ اس کی سند کے شروع سے یا بعد میں سے کہیں راوی جو ہیں وہ حذف ہوں، تو ایسے ہی جو مرفوع ہے اس کو بھی تعلیقاً ذکر کیا جا سکتا ہے کہ مرفوع کو تعلیقاً ذکر اس لیے ہوگا کہ ان عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب وہ حدیث مرفوع تو ہے مگر ذکر جو ہے وہ تعلیقاً ہے کہ سند کے شروع سے ایک یا دو یا ساری سند صحابی تک جو ہے وہ حذف کر دی گئی ہے۔ تو جو مرفوع ہو، معلق بھی ہو اور مرفوع بھی ہو، تو اس کی پھر دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ وہی معلق مرفوع بخاری شریف کے اندر دوسرے مقام پر موصول بھی ذکر ہے، یعنی یہاں تو اگرچہ وہ معلق ذکر ہے لیکن دوسری جگہ موصول بھی ذکر ہے کہ جو یہاں سند حذف ہے جتنا حصہ وہ وہاں نہیں ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ بخاری شریف میں جہاں دوسری جگہ اس کا ذکر ہے وہاں بھی معلق ہی ذکر ہے، موصول ذکر نہیں ہے۔ ان میں سے جو پہلی قسم ہے کہ ایک جگہ تو وہ حدیث مرفوع معلق ہے مگر دوسری جگہ وہ حدیث موصول ہے، تو اس کا سبب تو
تو یہی ہوتا ہے کہ جگہ تنگ ہونے کی وجہ سے اور تکرار سے بچنے کے لیے امام بخاری نے سند کو مختصر کر دیا ہے۔ اب دوسری قسم کہ جو دوسری جگہ پہ بھی معلق ہی ذکر ہے، یعنی جب بھی بخاری میں اس کا ذکر آیا وہ ہے تو مرفوع، مگر جب بھی ذکر آیا معلق ہی ذکر آیا، تو یہاں پھر دو قسمیں ہیں۔ یا تو امام بخاری اس کو صیغہ جزم سے روایت کرتے ہیں یا صیغہ جزم سے روایت نہیں کرتے۔ صیغہ جزم روا، قالا، ساکرا، اور غیر جزم رویہ، کیلا، ذکرا یا یذکرو، یا تو صیغہ جزم کے ساتھ اس کو ذکر کرتے ہیں یا صیغہ تمرید کے ساتھ۔ تو اگر صیغہ جزم کے ساتھ ذکر ہو تو پھر معلق ان ہو تک سند کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ وہ صحیح ہے۔ معلق ان ہو کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک سند حذف کی گئی ہے اور آگے جو نام پہلا سند میں موجود ہے وہ ہے معلق ان ہو، تو معلق ان ہو تک جتنی بھی سند حذف ہے، خواہ شروع میں سے، درمیان میں سے، آخر تک، تو معلق ان ہو سے پہلے جتنی بھی سند حذف ہے اگر صیغہ جزم کے ساتھ ذکر کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، تو اس سے مستفاد یہی ہوگا کہ یہ سند صحیح ہے۔ لیکن آگے دو قسمیں ہیں اس کی، کہ اس کے جو بڑے بڑے رجال ہیں حذف شدہ سند کے اندر، وہ امام بخاری کی شرط کے مطابق ہیں یا شرط کے مطابق نہیں۔ تو اب یہاں پر اگر وہ شرط کے مطابق ہیں لیکن پھر بھی امام بخاری نے اس سند کو، حدیث کو معلق ذکر کیا ہے، موصول ذکر نہیں کیا، تو اس کا سبب یہی ہے کہ دوسری جگہ جب پوری سند ذکر کی ہوئی ہے تو اس کی بنیاد پر اب استغنا ہے اس سے کہ پھر سند ذکر کی جائے پوری، تو اختصار کے پیش نظر امام بخاری جو ہیں اسے تعلیقاً ذکر کر دیتے ہیں۔ اور اس کی دوسری قسم کہ اگر وہ جو سند محذوف ہے اس کے جو بڑے رجال ہیں وہ امام بخاری کی شرط پر نہیں، تو پھر جو ہے وہ اس لیے حذف کر دیتے ہیں کہ وہ امام بخاری نے یا تو وہ سنی نہیں اپنے کسی شیخ سے، یا وہ راوی امام بخاری کی شرط پہ پورا نہیں اترتے۔ مثلا کتاب الوکالہ جو ہے، کتاب الوکالت، کتاب الوکالہ، اس کے اندر امام بخاری لکھتے ہیں قال عثمان بن الہیثم حدثنا عوف حدثنا محمد بن سیرین عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدقہ فطر کی نگرانی کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا تھا، اور پھر شیطان کے آنے کا جو قصہ ہے وہاں پر، تو یہ حدیث شریف کتاب الفضائل میں بھی ذکر کی، فضائل قرآن کے اندر بھی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے، لیکن کسی جگہ بھی یہ نہیں کہا حدثنا عثمان، بلکہ قال عثمان سے ہی روایت کیا۔ تو اب یہاں پر بھی یہ ہوگا کہ امام بخاری نے یہ اپنے شیخ سے سنی نہیں ہے،
ایک جگہ بھی قال فلان ذکر کیا ہے اور دوسری جگہ بھی قال فلان سے ہی اس کو روایت کر دیا ہے۔ تو ایک جگہ قال فلان جو ہے وہاں درمیان میں امام بخاری اور قال فلان کے درمیان واسطہ نہیں ہے، دوسری جگہ امام بخاری اور قال فلان کے درمیان واسطہ ہے۔ تو جہاں امام بخاری اور قال فلان کے درمیان واسطہ ہے تو اب ظاہر ہے کہ وہ تعلیق ہے، اور یہاں حذف کرنے کی وجہ سند جتنی تھوڑی سی حذف کی ہے وہ اس کی وجہ یہی بنی ہے کہ امام بخاری کی شرط پر وہ پورا نہیں اترتا۔ تو پہلے جو لکھائی تھی بحث اس لحاظ سے وہ مختصر تھی، تعلیق کے لحاظ سے وہ صرف اتنی تھی کہ صیغہ جزم سے ہوگا ذکر یا صیغہ جزم کے بغیر ہوگا۔ تو اگر تعلیق صیغہ جزم سے کی گئی ہے تو پھر وہ مستند ہے، صحیح ہے، اور اگر صیغہ جزم کے بغیر ہے تو پھر وہ صحیح نہیں ہے، لیکن واہی بھی نہیں ہے کہ بالکل کمزور ہو۔ لیکن اب یہ جو بحث ہے یہ اس پر مشتمل ہے، اور اس کے علاوہ بھی یعنی اس کے اندر اقسام تعلیق کی جو امام بخاری کا طریقہ ہے اس کے مطابق جو ہیں وہ موجود ہیں۔ آگے عادت ہے وہ موقوفات کو ذکر کرنا۔ تو موقوفات کی دو قسمیں ہیں۔ موقوف یعنی یہ مرفوع کے مقابلے میں ہے کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بات جا کر رک جاتی ہے، آگے وہ یہ نہیں کہتے کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہی پر جا کے بات ٹھہر جاتی ہے۔ تو دو قسمیں یہ ہیں کہ ایک تو وہ ہے کہ جس کے صحیح ہونے کا امام بخاری کو جزم ہے، اس کی سند کے صحیح ہونے کا، اور دوسری وہ ہے کہ جس کے صحیح ہونے کا امام بخاری کو جزم نہیں ہے۔ تو جس کے بارے میں امام بخاری کو اس کے صحیح ہونے کا جزم ہے، یعنی ہے موقوف اور امام بخاری کو اس کے صحیح ہونے کا جزم ہے۔ اس کی پھر آگے دو قسمیں ہیں کہ صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ وہ امام بخاری کی شرط پہ ہے یا شرط پہ نہیں ہے، اور دوسری طرف کہ جس کے بارے میں امام بخاری کو جزم نہیں ہے۔ جزم نہیں ہے یعنی اس وجہ سے جزم نہیں ہے کہ اس کی سند کمزور ہے یا سند کے اندر انقطاع ہے، اسناد میں ضعف ہے یا اسناد میں انقطاع ہے، لیکن وہ ضعف یا انقطاع جو ہے یہ نقصان کسی طرح پورا ہو چکا ہے۔ پورا ہونے کے دو طریقے ہیں، یا تو وہی بات کسی اور سند سے ثابت ہو چکی ہے، یا پھر یہ ہے کہ جہاں وہ موقوف ہے یعنی جس کا وہ قول ہے، مثلا قول تابعی ہے یا قول صحابی ہے، اس قائل کے لحاظ سے وہ درجہ مشہور میں وہ بات پہنچ چکی ہے۔ تو اس بنیاد پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو موقوفاً ذکر کر دیا ہے، اگرچہ جزم نہیں تھا۔ تو یہ جو موقوفات ہیں جو امام بخاری نے بخاری شریف میں جن کی جگہ رکھی ہوئی ہے، یہ موقوفات دو طرح کے ہیں، یا تو فتاوی صحابہ ہیں
یا فتاوی تابعین ہیں۔ ایسے ہی موقوفات جو ہیں یا ان کا تعلق صحابہ نے جو تفسیر کی ہے آیات کی اس کے ساتھ ہے، یا تابعین نے جو آیات کی تفسیر کی ہے اس کے ساتھ ہے، یعنی فتاوی صحابہ و تفسیر صحابہ، فتاوی تابعین و تفسیر تابعین، یہ دائرہ ہے موقوفات کا۔ اچھا، یہ عادات بخاری کا بھی وہ حصہ چل رہا ہے جس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اسناد کے ساتھ۔ ابھی اس میں مزید لکھوائیں گے انشاءاللہ۔ تو آگے دوسرا حصہ ہے وہ عادات بخاری جن کا تعلق فقہ کے ساتھ ہے۔ ان میں سے پہلی فقہ کے ساتھ ہے۔ پہلی لکھنے سے پہلے اس کی تھوڑی سی وضاحت کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے متون حدیث میں سے اپنے فہم ثاقب کے ذریعے سے بہت سے معانی اور بہت سے احکام کا استخراج کیا۔ ایک ہی حدیث سے مسائل کثیرہ اخذ کیے اور انہیں پھر مختلف ابواب میں تقسیم کر دیا۔ ایسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آیات قرآنیہ کا ذکر کیا اور ان سے بھی احکام اخذ کیے۔ ایسے ہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ و تابعین کے فیصلے ذکر کیے، جس سے امام بخاری نے اپنا جو موقف اختیار کیا تھا اس پر انہیں بطور دلیل پیش کیا، یا بیان اختلاف کے طور پر ان کا ذکر کیا، یا یہ ہے کہ مقصد ذکر کر کے اس کا رد کرنا تھا۔ مثلا تابعی کا قول ذکر کیا، اس کا رد کرنا مقصود تھا کہ اس کے مقابلے میں جو حدیث صحیح میں بات ہے وہ مستند ہے۔ تو اکثر ابواب میں احادیث کو ذکر کرتے ہیں، یعنی ایک ہی باب میں کئی حدیثیں، اور بعض جو ہیں ان میں صرف ایک حدیث روایت کرتے ہیں اور بعض میں صرف ایک آیت ذکر کرتے ہیں اور بعض میں کچھ بھی ذکر نہیں کرتے۔ اسی بنیاد پر یہ مشہور قول ہے، یہ ہدی الساری مقدمہ فتح الباری میں 14 نمبر صفحے پہ لکھا ہوا ہے، فقہ البخاری فی تراجمہ، کہ امام بخاری کی فقہ آپ کے تراجم میں ہے، یعنی تراجم ہے باب کا عنوان۔ تو بخاری شریف میں حدیث بھی ہے اور فقہ بھی ہے، اور فقہ جو عنوانات ہیں ابواب کے وہ فقہ ہیں۔ فقہ کس کی؟ امام بخاری کی، فقہ البخاری فی تراجمہ۔ اب عادت نمبر 1 فقہ کے لحاظ سے، تو ایک تو ہے نا کہ ترجمۃ الباب کی بحث، جس کے بارے میں کافی لکھوایا جا چکا ہے اور کافی ابھی باقی ہے۔ دوسرا ہے کہ جو بخاری شریف کے اندر کتب ہیں، یعنی کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، پھر ہر کتاب کے اندر پھر ابواب ہیں، تو کتب کے لحاظ سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ عادت ہے کہ جب نئی کتاب کوئی شروع کرتے ہیں، اگر اس کتاب کے مناسب
کوئی آیت قرآن ہو تو پھر اس آیت قرآن سے اس کتاب کو شروع کرتے ہیں، یعنی حدثنا یا اخبارنا سے کوئی حدیث ذکر کرنے سے پہلے، جس طرح کہ جلد نمبر 1 سے نکالیں اب صفحہ نمبر 274، تو یہ لکھا ہوا کتاب البیوع لکھا ہے نا درمیان میں، تو کتاب البیوع اور باب ما جاء فی قول اللہ تبارک و تعالی، اس کے درمیان کتاب البیوع کے ہیڈنگ اور باب کے ہیڈنگ کے درمیان لکھا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ تو یہ ہے کہ جب نئی کتاب شروع کرتے ہیں تو اس کتاب کے مناسب اگر کوئی آیت ہو، باب سے پہلے ہی اس آیت کا ذکر کر دیتے ہیں۔ اب باب جو ہے وہ بعد میں ذکر ہے، تو کتاب البیوع کہنے کے بعد فوراً اس آیت کا ذکر ہے، پھر باب ہے، اور باب کے بعد پھر جو باب کو ثابت کرنے والی آیات ہیں، یا خود یہاں جو ہے وہ ترجمۃ الباب خود آیت ہے، اور آگے پھر جو ہے وہ احادیث کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ صرف اس میں نہیں، باقی بھی یعنی کئی کتابیں ایسی ہیں کہ جہاں پر پہلے کتاب ذکر کرنے کے بعد فوراً آیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگلی عادت کہ جس وقت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ترجمۃ الباب کا ذکر کرتے ہیں، تو اگر اس ترجمۃ الباب کو ثابت کرنے والی کوئی آیت ہو تو سب سے پہلے اس آیت کو ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد پھر حدیث مرفوع متصل کو ذکر کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر اثر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذکر کرتے ہیں، یعنی قول صحابی۔ اگر قول صحابی اس مسئلے پر نہ ملے تو پھر فتویٰ تابعی ذکر کرتے ہیں۔ اگلی عادت کہ کبھی جو ہے وہ جب ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں تو اس کے بعد آیت کا ذکر کرتے ہیں، اور آیت کے بعد جو ہے وہ یا تو حدیث معلق کا ذکر کرتے ہیں یا قول صحابی کا ذکر کرتے ہیں۔ اب یہاں جو حدیث مسند کا ذکر نہیں کرتے اس عادت کے مطابق، یعنی کچھ ابواب کی تعداد ایسی ہے کہ جہاں شروع میں آیت کا تو ذکر ہے، آگے حدیث مسند کا ذکر نہیں ہے، بلکہ حدیث معلق کا ذکر ہے یا قول صحابی کا ذکر ہے، تو اب یہاں حدیث مسند نہ لکھنے کی کئی وجوہات ہیں۔ نمبر 1 کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو ان کی شرط کے مطابق کوئی حدیث مسند اس موضوع پہ نہیں ملی، یا یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ طلباء کو مشق کرانا چاہتے ہیں کہ اس ترجمۃ الباب کو ثابت کرنے والی حدیث مرفوع مسند امام بخاری دوسری جگہ ذکر کر چکے ہیں، اور یہاں جان بوجھ کے اس کو چھوڑ رہے ہیں تاکہ کتاب پڑھنے والے خود وہ ڈھونڈیں کہ جہاں حدیث مرفوع مسند اس بارے میں موجود ہے۔ اگلی عادت کہ کبھی کبھی امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ترجمۃ الباب قائم کرنے کے بعد، یعنی ترجمۃ الباب ہی آیت کا قائم کرتے ہیں۔ جیسے پہلے وہ ایک مثال اس کی لکھوائی تھی
ترجمۃ الباب ہی آیت کا بناتے ہیں اور اس کے بعد کچھ بھی ذکر نہیں کرتے، نہ کوئی حدیث نہ کوئی قول صحابی۔ تو اس میں گویا کہ یہ اشارہ مقصود ہوتا ہے کہ یہ ایسا ترجمۃ الباب ہے جو دعویٰ بھی ہے اور خود ہی دلیل بھی ہے، خود ہی دعویٰ بھی ہے اور خود ہی دلیل بھی ہے۔ اگلی عادت کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ترجمۃ الباب قائم کرنے کے بعد اس میں صرف حدیث مسند ذکر کرتے ہیں، اور یہ اکثر مقامات پر ہے، اور امام بخاری کے علاوہ جو محدثین ہیں ان کا بھی اکثر طریقہ یہی ہے۔ اگلی عادت کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ترجمۃ الباب قائم کرنے کے بعد صرف اور صرف قول صحابی ذکر کرنے پر اکتفا کرتے ہیں، اور اس میں بھی یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی حدیث ان کو اپنی شرط کے مطابق ملی نہیں، تو اس واسطے صرف قول صحابی لکھ دیا ہے، یا یہ کہ ان کے مطابق جو ہے وہ حدیث ہے لیکن وہ دوسری جگہ پہ ذکر کر چکے ہیں بخاری کے اندر ہی، اور چاہتے ہیں کہ طالب علم جو ہے وہ خود تلاش کرے۔ اگلی عادت کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صرف ترجمۃ الباب ذکر کرتے ہیں اور اس کے تحت کچھ بھی ذکر نہیں کرتے۔ اب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کچھ شارحین تو کہتے ہیں یہ ناسخین کا سہو ہے، یعنی جنہوں نے بخاری شریف کے نسخے نقل کیے وہ بھول گئے ان جگہوں پر، امام بخاری نے تو لکھا ہوا تھا اور یہ بھول گئے، انہوں نے صرف ترجمۃ الباب لکھا اور ترجمۃ الباب کے بعد والا بھول گئے۔ بعض نے یہ کہا کہ کاتب نہیں بھول گئے، خود امام بخاری بھول گئے کہ انہوں نے ترجمۃ الباب تو لکھا اور آگے اس کے تحت کوئی دلیل لکھنا بھول گئے۔ بعض نے کہا یہ امام بخاری نے جان بوجھ کے کیا، عمدن، یعنی ترجمۃ الباب لکھا ہے مگر ترجمۃ الباب کے تحت کچھ بھی نہیں لکھا جان بوجھ کے۔ اور ایسے تراجم بہت تھوڑے ہیں بخاری شریف میں، ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ دلیل جو ہے یا تو ترجمۃ الباب سے کچھ پہلے ہی گزری ہے یا کچھ بعد میں آ رہی ہے، تو ترجمۃ الباب کا ذکر کرنا یہ ہے تشہیز الاذہان کے لیے، کہ طلباء کا ذہن تیز کرنے کے لیے جو بخاری شریف پڑھنے والے ہیں۔ اگلی عادت کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کئی مقامات پر لفظ باب تو لکھتے ہیں لیکن آگے ترجمۃ الباب نہیں لکھتے، یعنی ویسے تو طریقہ ہے نا کہ باب لکھ کے پھر ترجمۃ الباب لکھیں پھر اس کے مطابق حدیث لکھیں، تو یہ لفظ باب لکھ دیتے ہیں، آگے یہ باب کس کے بارے میں ہے باب کا عنوان نہیں لکھتے۔ تو یہ یوں ہی ہوتا ہے کہ جس طرح یہ باب جو ہے وہ ما قبل کے لحاظ سے ایک فصل کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی یہاں صورت یہ ہوتی ہے کہ لفظ باب ہے ترجمۃ الباب نہیں لیکن آگے حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، تو پھر یہ ہوگا کہ یہ باب لفظ باب جو لکھا گیا یہ گویا کہ فصل کے لفظ کی طرح ہے، کہ جس طرح باب کے اندر کئی فصلیں ہوتی ہیں۔ تو اس میں مقصد ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جو باب میں حدیث گزری ہے اس حدیث پر کوئی اعتراض ہو رہا ہے اور اس لفظ باب کو ذکر کر کے
اس اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے۔ یا یہ ایک لفظ باب سے پہلے جو حدیث گزری ہے اس میں کئی معنی کا احتمال ہے، تو اس کے اندر اس کی توجیہ کی جا رہی ہے۔ اور کبھی یہ مقصد ہوتا ہے کہ طالب علم خود وہاں پر ترجمۃ الباب وضع کرے کہ اس حدیث کا کیا نام رکھا جا سکتا ہے جو لفظ باب کے بعد ذکر ہے۔ یعنی جس طرح اسکول کے امتحان میں کوئی دے دیتے ہیں پیرا اور کہتے ہیں کہ اس کا کوئی نام رکھیں، کہ اس کا کیا خلاصہ بنتا ہے، کس چیز کو اس پیرے میں ذکر کیا گیا ہے، یا کوئی کہانی دے کر کہتے ہیں کہ اس کا آپ اپنے ذہن کے مطابق مناسب نام تجویز کریں۔ مثلا جس طرح کہانیوں کے نام ہے اتفاق میں برکت ہے اور پھر آگے کہانی ہے، تو ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے نا کہ اتفاق میں برکت ہے پر مضمون لکھیں، یا یہ اس کی جو کہانی ہے وہ لکھیں۔ تو کبھی ہوتا ہے کہانی دے کر پھر یہ ہے کہ اس کا نام لکھیں، اس کہانی کو مناسب نام دیں کہ اس سے کیا اخلاقی سبق حاصل ہو رہا ہے۔ اس طرح پھر امام بخاری جو ہیں وہ لفظ باب لکھ کے آگے حدیث لکھ کے درمیان میں جو ہے وہ جگہ، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ابھی بھی خالی پڑی ہے بخاری کے اندر، اور کبھی یہ ہوگا کہ جگہ خالی نہیں ہے، صرف لفظ باب ہے، آگے حدیث ہے، ترجمۃ الباب موجود نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ طلباء خود معین کریں کہ کیا ترجمۃ الباب ہو سکتا ہے، یعنی ایک ہی حدیث کے کئی ترجمۃ الباب ہو سکتے ہیں، تو ہر ایک کی فکری ورزش ہے کہ وہ کیا وضع کرتا ہے ترجمۃ الباب اپنے طور پر۔ تو یہ بھی یعنی مقصد ہوتا ہے کہ صرف لفظ باب لکھ کے ترجمۃ الباب نہ لکھ کے آگے حدیث لکھ کے، یہ مقصد ہے کہ طلباء اس حدیث کو سامنے رکھ کے خود اس کا نام رکھیں کہ یہ کس عنوان کے تحت حدیث ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلق سیدنا